زرگل کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر اپنے ہاتھ پہ پڑی جہاں پٹی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر بیڈ پہ لیٹے اس دان پہ ڈالی اور بغیر کسی تاثر کے اٹھ کر وہ باتھ روم کا رخ کر گئی۔ گھڑی اس وقت 6 بجا رہی تھی۔ زرگل وضو کر کے کمرے میں سر پہ دوپٹہ لپیٹتی وہ جائے نماز اٹھائے بالکنی کی جانب بڑھ گئی۔ زرگل نے نماز ادا کر لی اور ایک نظر آسمان پہ ڈالی جہاں ہلکی ہلکی روشنی پھیلنا شروع ہو رہی تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے خدا سے وہ آنکھیں بند کر گئی۔ وہ مسلسل 10 منٹ آنکھیں بند کیے خدا سے گفتگو کرتی رہی اور پھر جائے نماز اٹھا کر جگہ پہ رکھتی وہ خاموشی سے واپس کمرے میں آئی۔ نظر یزدان پہ ڈالی تو وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ زرگل خاموشی سے واپس آ کر صوفے پر بیٹھ کر اپنا ہاتھ دیکھنے لگ گئی۔ میری زندگی میں اتنے زخم بھر دیے آپ نے کہ اب مرہم لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا مجھے چودھری یزدان۔ زرگل اپنے ہاتھ پہ نظر جمائے دل میں اداسی سے کہنے لگی اور پھر ایک نظر اس پہ ڈالی۔ آپ جو بھی کر لیں لیکن میرے دل میں آپ کے لیے کبھی کوئی اچھائی پیدا نہیں ہو سکے گی۔ آپ نے میرے خوابوں میری زندگی کو روند کر رکھ دیا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے یزدان پہ نظر جمائے دل میں کہنے لگی اور اپنے آنسوؤں کو اندر اتارے زرگل صوفے سے ٹیک لگا گئی۔ یزدان کی آنکھ کھلی تو زرگل صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ صبح صبح اس کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی یزدان کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سورج کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑتی اس کے چہرے کو مزید پر نور بنا رہی تھی۔ یزدان اٹھ کر اس کی طرف آیا اور اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ زرگل نے وقت دیکھنے کے لیے آنکھ کھولی۔ سامنے یزدان کو موجود دیکھ کر زرگل گھبرا سی گئی۔ آپ؟ زرگل پریشانی سے گھبراتے ہوئے اسے کہنے لگی۔ یزدان کھڑا ہوتا اس سے نظر ہٹا گیا اور بغیر کچھ کہے باتھ روم کا رخ کر گیا۔ یہ انسان، استغفر اللہ، زرگل دل پہ ہاتھ رکھ کے خود سے کہتے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئی۔ زرگل بچے کیسا ہے اب ہاتھ؟ ساجدہ بھی نرمی سے اسے فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ زرگل نے ان کی جانب دیکھا۔ بہتر ہے۔ زرگل انہیں ہلکی سی مسکراہٹ سجائے جواب دیتی ناشتہ بنانے لگ گئی۔ ویسے یزدان صاحب کی آنکھوں میں کل میں نے آپ کے لیے بڑی فکر دیکھی۔ ساجدہ بھی مسکراتے اسے دیکھ کر کہنے لگی جس پر زرگل کے حرکت کرتے ہاتھ ایک دم رکے۔ میاں بیوی کے رشتے میں طاقت ہی ایسی ہوتی ہے۔ ساجدہ بھی مسکراتے ہوئے زرگل سے بولی۔ زرگل نے ان کی جانب دیکھا۔ میں بیوی نہیں ملازمہ کی حیثیت سے ہوں، زرگل نے سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے ساتھ ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ ساجدہ بھی خاموش ہو گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد زرگل یزدان کے کپڑے نکالنے کے لیے کمرے کی جانب بڑھی۔ آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ زرگل کمرے کے اندر داخل ہوئی، وہیں یزدان باتھ روم سے بغیر شرٹ کے باہر نکلا۔ زرگل کی نظر اس پہ گئی۔ اللہ! زرگل فوراً سے اونچی آواز میں کہتے ساتھ اپنا منہ موڑ گئی۔ کیا ہوا؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگا۔ زرگل کو اس کے سوال پہ حیرانگی ہوئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ بغیر کپڑوں کے باہر آ گئے ہیں۔ زرگل اپنی انگلیوں کو مسلتے ہوئے شرم سے اسے کہنے لگی۔ یزدان کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پینٹ پہنی ہے میں نے، یزدان سے جواب دیتے ساتھ تولیے سے اپنے بال سکھانے لگا۔ آپ باتھ روم جائیں واپس اندر، زرگل سے گھبراتے ہوئے فوراً سے کہنے لگی۔ یزدان نے اس کی کمر پر نظر ڈالی۔ شاید بھول رہی ہو میرا کمرہ ہے، یزدان نے اسے دیکھتے ہوئے یاد دلانا ضروری سمجھا۔ زرگل اس کی بات پہ منہ بنا گئی۔ تو پھر آپ خود نکال لیں کپڑے پہن لیں کیونکہ میں تو نہیں ادھر آ رہی۔ زرگل سے فوراً سے بولتی کمرے سے باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا ادھر آؤ اور میرے کپڑے نکال کر دو، یزدان سرد لہجے میں زرگل کو حکم دینے والے انداز میں بولا۔ زرگل کے بڑھتے قدم رک گئے۔ کیا ہے؟ وہ منہ بنائے دل میں کہتی آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لینے لگی۔ جلدی! یزدان اسے ویسے کھڑا پا کر لفظ پہ زور دیتے بولا۔ زرگل فوراً اپنا رخ اس کی جانب کر گئی۔ جیسے اس پر نظر خود بخود پلکیں جھک گئی، گال گلابی سے ہو گئے جس سے وہ مزید حسین لگنے لگی۔ چھوٹے قدم اٹھائے وہ یزدان کی جانب بڑھی اور سائڈ سے گزر کر وہ یزدان کے کپڑے نکالنے لگی۔ یزدان پرسکون سا کھڑا اس پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ کپڑے نکالنے کے بعد زرگل بیڈ پہ رکھتی تیزی سے وہاں سے نکلنے لگی۔ پاؤں موڑا، اس سے پہلے یزدان نے اسے تھام لیا۔ زرگل اس کے بیچ 1 انچ کا فاصلہ بھی نہیں تھا۔
زرگل کی سانس رک سی گئی۔ یزدان کی نظریں اس کے چہرے پہ گئی۔ یزدان اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے پہ بالوں کو پیچھے کیے، ہاتھ چہرے پہ رکھ گیا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتا، جب وہ لڑکی اس کے قریب آتی تھی تو اسے خود پہ قابو کیوں نہیں پایا جاتا تھا۔ نظریں زرگل پہ جم سی جاتی تھی۔ زرگل میں سے آنے والی خوشبو یزدان کو اس کی جانب کھینچ رہی تھی۔ مجھے جانا ہے، زرگل آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے نظر جھکا کر بولی۔ یزدان ایک دم دور ہوا۔ مجھے لگتا ہے رونا تمہارا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے کہنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا۔ جس کی زندگی میں سیاہی بھری ہو تو آنسو اس کی زندگی میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ زرگل اسے دیکھتے ہوئے افسردگی سے کہنے لگی۔ یزدان نے سر کو خم دیا۔ ڈائلاگ اچھے مار لیتی ہو، یزدان جان کر اسے بولا۔ زرگل نے غصے سے اسے دیکھا۔ یہ ڈائلاگ نہیں، میری زندگی کی تلخ حقیقت ہے۔ لیکن آپ کو کیا؟ آپ کو برباد جو کرنی آتی ہے، لوگوں کی زندگیاں، ان کی خوشیاں۔ زرگل سے دیکھے بغیر ڈرے لبوں پہ درد بھری مسکراہٹ سجائے بولی۔ ہر بات کا جواب ہے تمہارے پاس، یزدان سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگا۔ زرگل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ لوگوں کو سچ ویسے ہی پسند نہیں آتا۔ زرگل اسے دیکھتے ہوئے اسی کے انداز میں جواب دینے لگی۔ یزدان کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اچھا ہے، مجھے ویسے بھی کمزور لڑکیاں پسند نہیں۔ یزدان نے اس کی جانب ایک دم بڑھائے چہرے پہ گہری نظریں جمائے بولا۔ میں آپ کو یہاں متاثر کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں۔ زرگل اسے جواب دیتے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ یزدان اسے جھاتا دیکھنے لگ گیا۔ یہ کیا تھا زرگل؟ زرگل باہر آتے ہوئے خود سے پریشان سے کہنے لگی اور پھر ہلکا سا مسکرا دی۔ شاید اللہ نے میرا ساتھ دیا، مسکراتے ہوئے مطمئن سی کہتی کچن کا رخ کر گئی۔ یزدان ناشتہ کرنے کے بعد ہی باہر کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ زرگل کی باتوں سے بےحد غصے میں تھا۔ اوپر سے اس کا نظر انداز کرنا چودھری یزدان کو ایک حد سے زیادہ ناگوار گزرا تھا۔ چہرے پہ سر تاسوا سجائے وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا جب سامنے سے آتی ایک عورت پہ نظر پڑتے ہی یزدان نے فوراً بریک لگائی۔ وہ عورت یزدان کو دیکھنے لگی۔ چودھری صاحب، سلمیٰ محترمہ یزدان کو دیکھ خوشی سے اس کی طرف بڑھی۔ یزدان نے انہیں دیکھا۔ معافی چاہتا ہوں، یزدان سلمیٰ کو دیکھتے ہوئے شرمندہ سے کہنے لگا، جس پر وہ مسکرا دی۔ ارے آپ نہ مانگے چودھری صاحب، میری بچی ٹھیک تو ہے نا؟ سلمیٰ محترمہ یزدان سے فکر مند سے پوچھنے لگی۔ یزدان نے انہیں دیکھا۔ جی، یزدان مختصر سا جواب دیتے سامنے دیکھنے لگ گیا۔ کبھی اسے مجھ سے ملوانے کے لیے لے آئے، مہربانی ہوگی، بہت دل ہے میرا۔ سلمیٰ محترمہ تڑپ کر یزدان سے بولتے اسے خود کو دیکھنے پر مجبور کر گئی۔ جی کوشش کروں گا۔ یزدان انہیں دیکھتے ہوئے نہ چاہتے بھی انکار نہیں کر سکا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی اور آگے بڑھنے لگی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ یزدان ان کے ہاتھ میں موجود سامان دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ گھر، سلمیٰ محترمہ سے دیکھ فوراً سے جواب دینے لگی۔ یزدان گاڑی سے اتر کر باہر نکلا۔ آپ گاڑی میں بیٹھی، میں چھوڑ دیتا ہوں، وہ سلمیٰ محترمہ سے سامان لیتے ہوئے کہنے لگا۔ سلمیٰ بیگم نے اسے دیکھا۔ نہیں بیٹا، مجھے عادت ہے، چلی جاؤں گی، وہ فوراً سے یزدان کو بولی۔ یزدان زبردستی ان کے ہاتھ سے سامان لے کر گاڑی میں رکھنے لگا۔ بیٹھے آپ۔ یزدان نے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی سڑک پہ دوڑا گیا۔ سلمیٰ محترمہ سے دیکھ مسکرا دی۔ رات کو وہ دیر سے گھر واپس لوٹا اور کمرے میں آتی وہ بیڈ پہ لیٹتا سو گیا۔ اس نے آنکھیں بند کی تھی کہ اس کی والدہ کا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ یزدان بیٹا، تم ایسے تو نہیں ہو، یہ تربیت تو نہیں کی تھی میں نے تمہاری، تم کیسے ایک معصوم بے قصور کے ساتھ اس طرح پیش آ سکتے ہو؟ ہاں دیکھو یزدان بیٹا، تم نے اگر اس کے ساتھ ایسا کیا تو تمہیں بہت کچھ دیکھنا پڑے گا۔ اپنی غلطی کو سدھار لو بچے، یہ نہ ہو دیر ہو جائے۔ رنجیل بیگم سے مسکراتے ہوئے دیکھ پیار سے سمجھانے لگی۔ یزدان نے فوراً آنکھیں کھولی۔ اس کا چہرہ خوف ظاہر تھا۔ ماں، وہ تکلیف سے پکارتا سر جھٹک گیا۔ اس نے سر اٹھا کر زرگل پر نظر ڈالی جو مایوس چہرے کے ساتھ سو رہی تھی۔ اپنی والدہ کی بات اس کے ذہن میں گردش کرتی اسے مزید خوف زدہ کر گئی۔ کمرے میں اس کا دل گھبرا رہا تھا، اسے گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ شال لیے وہ کمرے سے باہر کی طرف آ گیا اور لون میں ٹہلنے لگا۔ کیا واقعی میں نے بہت غلط کیا ہے؟ یزدان کے ذہن میں خود ہی سوال آیا۔ وہ ایک دم رک گیا۔ تمہیں ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ تم نے غلط نہیں کیا یزدان؟ یزدان کی ضمیر سے آواز آئی۔ یزدان کے چہرے پہ پریشانی صاف ظاہر ہوئی۔ تو کیا کروں؟ وہ تو شاید نفرت کرتی ہوگی مجھ سے، یزدان نے مایوسی سے خود سے کہا۔ اس وقت وہ بالکل ایک کمزور شخص لگ رہا تھا۔ نفرت کرتی ہے بے شک، مگر تم اپنی غلطی سدھار سکتے ہو۔ اگر اب نہیں
کیا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ یہ بھی اس کے ضمیر سے آواز ہے جس پر یزدان سر جھٹک گیا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ چودھری اسد اللہ کے دوست حویلی تشریف لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے یزدان کو بھی فون کر کے گھر بلایا تھا۔ یزدان جو ڈیرے پہ موجود تھا، اسد اللہ کے فون پہ وہ حویلی کے لیے نکل پڑا۔ یزدان حویلی میں داخل ہوا اور کمرے کی طرف بڑھا جہاں زرگل چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ زرگل کی نظر یزدان پہ گئی۔ میری بات دھیان سے سنو، آدھے گھنٹے تک تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ یزدان سے سختی سے وارن کرتے ہوئے کہتے ساتھ باہر کا رخ کر گیا۔ زرگل پریشان سے اسے جاتا دیکھنے لگی۔ عجیب، زرگل خود سے کہتے ساتھ چیزیں سمیٹ کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ یزدان ڈرائنگ روم میں آیا، چہرے پہ سنجیدگی سجائے وہ اسد اللہ کے دوست سے سلام کیا اور صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، یزدان خاموش سے بیٹھا تھا۔ ذرا حویلی تو دکھاؤ مجھے، اسد اللہ کے دوست نے مسکراتے ہوئے سے بولا، جس پر اسد اللہ بھی رضامند ہو گئے اور وہ لوگ ڈرائنگ روم سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گئے۔ اوف، اب اور نہیں برداشت ہوگی، پیاس گلا سوکھ چکا ہے میرا، زرگل خود سے کہتے ساتھ خاموشی سے سر پہ دوپٹہ لیے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ کچن کی طرف جا رہی تھی جب اسد اللہ کے دوست کی نظر اس پہ گئی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ زرگل کو دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگا۔ زرگل کے بڑھتے قدم رکے، اس نے یزدان کی طرف دیکھا جو سرخ آنکھیں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی نہیں، ملازم ہے، اسد اللہ فوراً سے بتانے لگے۔ زرگل یزدان سے گھبراتے کچن میں داخل ہوئی اور پانی پی کر فوراً کمرے میں واپس آ گئی۔ تم نے تو بہت خوبصورت ملازمہ رکھی ہوئی ہے اسد اللہ۔ اسد اللہ کے دوست کی آنکھوں میں ہوس صاف نظر آ رہی تھی۔ یزدان کا دل کیا کہ اسے یہیں گاڑ دے، مگر اپنے باپ کی وجہ سے خاموش سے اس نے یہ بات بامشکل ہضم کی۔ تم یہ باتیں چھوڑو، اسد اللہ اپنے دوست سے کہتے ساتھ حویلی دیکھنے لگ گئے۔ یزدان کو زرگل پہ پہلے ہی خاصا غصہ تھا۔ رہی سہی کسر اسد اللہ کے دوست کی کئی بات نے نکال دی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ حویلی دیکھنے کے بعد ان دونوں سے ملتا چلا گیا۔ اسد اللہ آرام کا کہتے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ کمرے میں موجود ڈری سہمی ٹہر رہی تھی اور نظر اٹھا کر بار بار دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اچانک زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز سے زرگل کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ وہ ساکت سی ہو گئی۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے لہجے میں شدید غصہ لیے بولا۔ زرگل گھبراتے اس کی جانب اپنا رخ کر گئی۔ منع کیا تھا میں نے تمہیں باہر آنے سے، تو یہ قدم باہر کی جانب کیسے بڑھے بولو؟ یزدان سر آنکھیں لیے تنی ہوئی رگے لیے چیخ کر سے پوچھنے لگا۔ زرگل خوف سے پیچھے کی جانب قدم اٹھانے لگی۔ پیاس لگی تھی، زرگل نظر جھکائے انگلیوں کو آپس میں چرکاتی آہستہ سے بتانے لگی۔ یزدان اس کے جواب سے طیش میں آتا غصے سے اس کی پشت دیوار سے لگاتار دونوں بازو دیوار پہ رکھ کے اس سے سرد نگاہوں سے دیکھنے لگ گیا۔ زرگل اس کی حرکت پہ ایک بار پھر سانس رو گئی۔ 20 منٹ تم سے پیاس برداشت نہیں ہو سکتی تھی؟ وہ اس پہ اپنی سرخ براؤن آنکھیں جمائے لہجے میں سختی لیے بولا۔ نہیں ہو سکی۔ زرگل ہمت سے اسے جواب دے کر مزید غصہ دلوا گئی۔ ایک بات دھیان سے سن لو، آج کے بعد تم مجھے میری اجازت کے بغیر کوئی کام کرتی ہوئی نظر نہ آؤ، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم ہوگی۔ چودھری یزدان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ کوئی اس کی بات کو نظر انداز کرے، خاص کر کے تم، یعنی میری ملازمہ۔ یزدان اس کے کان کے قریب ہونٹ لائے سخت تیور لیے ہر لفظ پہ زور دیے آخری لفظ غصے سے بولا۔ اس کی قربت پر وہ پوری طرح کانپی تھی۔ یزدان سے دور ہوا۔ زرگل کو ملازمہ لفظ پہ تکلیف سی ہوئی۔ وہ اسے بے بس نظروں سے دیکھنے لگ گئی۔ ملازمہ نہیں، بیوی، زرگل سے جاتا دیکھ فوراً سے بولی۔ یزدان نے مڑ کر سرخ بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ زرگل نظریں جھکا گئی۔ رکھا اپنے ملازمہ کی طرح ہوں مگر میں بیوی لگتی ہوں رشتے میں۔ زرگل نظر جھکائے اس سے اپنی بات کا مطلب سمجھانے لگی۔ یزدان خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ زرگل نے اس کے جاتے سکھ کا سانس لیا۔ یزدان اس وقت لون میں بیٹھا سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اسد اللہ کے دوست کے الفاظ ابھی تک اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ آنکھیں ابھی بھی سرد تھی۔ اف یار، کمٹ تو اس نے دیا تھا، اس کی کیا غلطی تھی؟ یزدان اپنا دماغ ٹھنڈا کرتے ہوئے خود سے کہنے لگا اور سگریٹ بجھا کر زمین پر پھینکا۔ کیا واقعی نکاح میں اتنی طاقت ہوتی ہے؟ یزدان خود سے آج پہلی مرتبہ سوال کر رہا تھا مگر اسے جواب نہیں ملا۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھا یوں ہی الجھا رہا اور اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو زرگل کو نماز ادا کرتے پایا۔ یزدان کی نظر اس پہ ٹھہر سی گئی۔ نماز ادا کرتے وقت زرگل کے چہرے پہ سکون ہی طاری تھا اور وہ نماز ادا کرنے میں مصروف تھی۔ دروازے سے لگ کر یزدان سینے پہ بازو باندھے یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ زرگل کا صبر تھا یا اس کی دعائیں؟
جو آج وہ شخص نہ تو اس کی تکلیف برداشت کر سکتا تھا اور نہ ہی اس پر کوئی بری نظر برداشت کرتا، مگر اپنے جذبات سے وہ خود کو ابھی بھی انجان رکھے ہوا تھا۔ یزدان کے ذہن میں اس کی والدہ کی باتیں گردش کرنے لگی۔ زرگل نے سلام پھیرا اور نظر یزدان پہ گئی جو اس پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ یزدان نے زرگل کی آنکھوں میں دیکھا جو بھیگی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر نہ جانے کیوں سے برا لگا۔ زرگل بغیر کچھ کہے خاموشی سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گئی۔ یزدان بیڈ پہ آ کے لیٹ گیا۔ ناراض ہو؟ زرگل جائے نماز لپیٹ رہی تھی جب یزدان کی طرف سے یہ سوال اسے آیا۔ زرگل کے لبوں پہ نہ چاہتے بھی ایک اداس مسکراہٹ نمودار ہوئی جس کو یزدان نے بخوبی غور کیا۔ زرگل نے یزدان کی طرف دیکھا جو اس کے جواب کو منتظر تھا۔ میں اور ناراض اچھا مذاق کر لیتے ہیں۔ زرگل مڑ کر اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ یزدان کی نظریں اسی پر تھی۔ میں جانتا ہوں زیادہ روڈ ہو گیا، تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، سوری۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا۔ زرگل اسے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ زرگل حیرت زدہ سی اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یزدان اس کے بعد ہلکا سا مسکرایا۔ چلیں شکر ہے آپ نے آج یہ تو مانا کہ میری غلطی نہیں ہے۔ زرگل سنجیدگی سے اسے کہتے ہوئے صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ یزدان اس کی بات کا مطلب بخوبی سمجھ گیا تھا۔ میرے لیے میرا بھائی بہت اہم تھا۔ یزدان عام سے انداز میں بیٹھ کر اسے ٹیک لگا اسے بتانے لگا۔ میرے لیے بھی میری ماں اور میرا ڈاکٹر بننا بہت اہم تھا۔ زرگل نے اسے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ یزدان ایک پل کو خاموش ہو گیا۔ میں اس وقت غصے میں تھا سر۔ یزدان سے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں وضاحت دینے لگا جب زرگل نے اسے ٹوکا۔ اب یہ سب باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میری زندگی ویسے بھی برباد ہو گئی ہے۔ 2 ہفتے ہو گئے ہیں مجھے یہاں رہتے ہوئے، اب تو ماں کو بھی عادت ہو گئی ہوگی میرے بغیر رہنے کی۔ زرگل زمین کو تکتے ہوئے اداس لہجے میں کہنے لگی۔ یزدان کی نظر اسی پر مرکوز تھی۔ تمہیں ڈاکٹر بننا تھا؟ یزدان سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ زرگل نے سر اس بات میں ہلایا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے زرگل، میں جانتا ہوں جو۔ یزدان شرمندگی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، عادت ہے مجھے، میں نے اپنی زندگی میں اب تک ایک ہی جیسا مرد دیکھا ہے جو عورت کو کمزور سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ عورت پر چیخ کر اسے مار کر ڈرایا جا سکتا ہے، لیکن پتہ ہے یہ اس مرد کی کمزوری ہوتی ہے جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا چودھری یزدان، وہ بزدل مرد ہوتا ہے۔ زرگل سے دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بتانے لگی۔ یزدان سر جھکا گیا۔ تم؟ یزدان ابھی بول رہا تھا، زرگل نے اسے پھر ٹوکا۔ پہلے میری بات مکمل ہونے دے۔ میں 2 سال کی تھی جب میں نے پہلی بار اپنی دادی کو اپنے دادا سے مار کھاتے دیکھا۔ 5 سال تک یہی دیکھتی آئی۔ 6 سال کی عمر میں ابا نے ماں پہ ہاتھ اٹھایا۔ ابھی تک دیکھا میں نے اپنی ماں کو پیٹتے اور بھائی مجھے مارتا تھا۔ تو اب آپ کا چیخنا یا دبوچنا میرے خیال سے کچھ نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے اب مرد ذات سے نفرت سی ہو گئی ہے۔ آپ کے بھائی میرے بھائی کی وجہ سے قتل ہوئے تھے نا، اور آپ کو بہت عزیز تھے۔ اس سب میں نہ تو آپ کا کچھ گیا نہ میرے بھائی کا۔ غلط کس کے ساتھ ہوا؟ میرے ساتھ ہوا، ایک ایسے شخص کے ساتھ جسے میں نے آج تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ مجھے معلوم بھی نہیں وہ قتل کب کس وقت ہوئے۔ مجھے اپنی بنی بنانے سے، مجھے حویلی لانے سے۔ کیا آپ کے بھائی واپس آ گئے؟ نہیں آئے، کسی کا کچھ نہیں گیا، صرف میری زندگی الٹ کر رہ گئی۔ شاید یہی تھا میری قسمت میں، اور ساری زندگی اب ایسے ہی گزارنی ہے۔ زرگل یزدان پہ نظر جمائے ہر لفظ کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتی، بھیگی آنکھیں لی اسے مزید شرمندگی محسوس کروا گئی۔ یزدان سے سن رہا تھا، پہلی دفعہ وہ کسی کی اتنی باتیں سن رہا تھا۔ وہ بول بھی تو ٹھیک رہی تھی۔ یزدان بالکل خاموش ہو گیا۔ زرگل خاموش سے صوفے پہ لیٹ گیا، یزدان سے خاموشی سے تک رہا تھا۔ میں تمہاری یہ نفرت مردوں کے لیے ختم کر کے رہوں گا، یزدان زرگل کو دیکھتے ہوئے دل میں کہتے ساتھ کمرے کی لائٹس بند کر کے لیٹ گیا۔ زرگل نے یزدان کو ایک گہری سوچ میں ڈال دیا تھا۔ زرگل خود بھی نہیں جانتی تھی اس میں اتنی ہمت کب کیسے آئی۔ یہ شاید سامنے والے کی خاموشی اور شرمندگی نے اسے یہ ہمت دی تھی۔
زرگل فجر کی نماز کمرے میں ادا کرنے میں مصروف تھی۔ یزدان کی آنکھ کھلی، نظر اس پر گئی۔ زرگل فرق پڑتے ہی سلام پھیرنے لگی۔ یزدان فوراً آنکھیں بند کر گیا۔ یا اللہ، میں نہیں جانتی آپ نے یہ سب میرے ساتھ کیوں کیا۔ میں کوئی شکایت یا شکوہ بھی نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ آپ نے کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا ایسا، لیکن ایسا ہم سفر تو نہیں مانگا تھا میں نے آپ سے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے تو ایسا ساتھی چاہا تھا جو مجھے سمجھے، میرا خیال رکھے، میرے لیے آواز اٹھائے۔ مجھے صرف آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اب میں زندگی سے تھک چکی ہوں۔ ان 2 ہفتوں میں اب سکون چاہتی ہوں جو صرف آپ ہی مجھے دے سکتے ہیں۔ زرگل آنکھوں میں آنسو لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائے نماز کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ یزدان اس کا ہر ایک لفظ سن چکا تھا۔ زرگل نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز جگہ پہ رکھ کے اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے وارڈروب کی جانب بڑھی۔ کپڑے لیتی باتھ روم کا رخ کر گئی۔ زرگل کے باتھ روم جاتی یزدان نے آنکھیں کھولی اور باتھ روم کے بند دروازے پہ نظر ڈالی۔ غصے اور جذبات میں آ کر میں نے ایک معصوم کی زندگی برباد کر دی۔ اللہ مجھے ہمت دی کہ میں اپنی اس غلطی کو سدھار سکوں۔ یزدان دل میں خدا سے بات کرتے ہوئے کہتا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زرگل چینج کر کے واپس کمرے میں آئی تو یزدان کو جاگتا پایا۔ وہ یزدان سے کچھ کہے بغیر صوفے پہ بیٹھتی اپنے بال کو سلجھانے میں مصروف ہو گئی۔ یزدان خاموشی سے اٹھ کے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہی یزدان حویلی سے چلا گیا تھا اور زرگل کمرے میں آ گئی۔ چودھری اسد اللہ زمینوں پر نکل گئے تھے۔ یزدان تو بہت خاموش سا رہنے لگا یار۔ زمان اسے دیکھتے ہی پریشان سے کہنے لگا۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ زمان؟ یزدان آہستگی سے نظر سامنے کی اسے پکارنے لگا۔ ہاں بول۔ زمان نے اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھا۔ تو صحیح کہتا تھا، میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا یار۔ یزدان شرمندہ سا زمین کو تکتے ہوئے اسے کہنے لگا۔ زمان سے دیکھنے لگا۔ میں نے بولا تھا تجھے بہت جلد احساس ہوگا، تو نے میری بات نہیں سنی۔ زبان سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا۔ یزدان نے اس کی طرف دیکھا۔ میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگا۔ زمان مسکرایا۔ تو سدھار سکتا ہے، بھابھی کا خیال رکھ کر، اس کی خواہشیں پوری کر کے اسے تحفظ دے کر میرے بھائی۔ زمان اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے کہنے لگا، جس پر یزدان اس بات میں سر لا گیا۔ میں پوری کوشش کروں گا، سب سے پہلے اس کا ایڈمیشن کرواؤں گا کالج میں۔ یزدان مسکراتے اسے زمان سے بولا، جس پر وہ بھی مسکرایا۔ تجھے محبت ہو گئی ہے نا؟ زمان سنجیدگی سے اسے سوال کرنے لگا۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ آج خدا سے گفتگو کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، مجھے محبت نہیں ہوئی ہے۔ یزدان خود کو سمجھا رہا تھا، یہ زمان کو بتا رہا تھا، یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اچھا، مجھے خوشی تجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ زمان بات بدلتے مسکرا کر کہنے لگا۔ یزدان اس کے گلے لگا۔ ایک وہی تو تھا جس سے وہ اپنے دل کی ہر بات آ کر کرتا تھا، جو اسے سمجھتا تھا، سمجھاتا تھا، اس کا ہر حال میں ساتھ دیتا تھا۔ چودھری یزدان کا جگر زمان خان۔ دن کا گیا وہ رات کے 12 بجے واپس لوٹا۔ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوا تو نظر چودھری اسد اللہ پر گئی۔ کہاں تھے تم اب تک؟ چودھری اسد اللہ سے دیکھتے ہوئے روب آواز میں پوچھنے لگا۔ ڈیرے پہ تھا، یزدان نے مختصر جواب دیتا۔ کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ چودھری اسد اللہ سے جاتا دیکھنے لگے۔ تمہیں دیکھ رہا ہوں میں، تمہارے بدلتے تیور، وہ یزدان کو دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ اوپر کی جانب بڑھ گئے۔ یزدان کمرے میں آئے تو کمرے میں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ شاید زرگل سو چکی تھی۔ یزدان خاموشی سے وارڈروب سے کپڑے لیتا چینج کرنے کی غرض سے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں آ کے نائٹ بلب چلا کر بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ جب نظر زرگل پر گئی، اس تھوڑی سی روشنی میں بھی اس کا چہرہ بے حد چمک رہا تھا۔ وہ اس کے ناک پہ موجود چاندنی کی نعت اسے وہیں رکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ 2 منٹ وہ اسے ایسے ہی نظروں کے حصار میں لیے کھڑا رہا اور پھر بیڈ کی طرف بڑھ گیا اور کچھ دیر وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ صبح یزدان کی آنکھ کھلی تو اس نے زرگل کو ویسے ہی سوتے پایا۔ یزدان کے ماتھے پہ بال نمودار ہوئے۔ وہ پریشان سا ہو تو اس کی طرف بڑھا اور غور سے اسے دیکھا۔ زرگل صوفے سے آدھی باہر تھی، وہ کسی بھی وقت گرنے کو تھی۔ جب یزدان اس کا بازو تھام کر اسے آگے کرا چاہا مگر اس کے جسم تو جل رہا تھا۔ یزدان نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پہ رکھا تو یزدان کو محسوس ہوا اس کے ماتھے پہ آگ نکل رہی تھی، بہت گرم تھا۔ یزدان بغیر سوچے سمجھے زرگل کو اپنی باہوں میں بھرتا بیڈ کی طرف لے جانے لگا۔ زرگل کی فوراً آنکھ کھل گئی، اس نے خود کو یزدان کی باہوں میں پایا، سانس رک سی گئی۔ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ نیچے اتاریں مجھے۔ زرگل خود کو اس کی باہوں میں دیکھ غصے سے کہنے لگی۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ تم خاموش رہو، یزدان اسے کہتے ساتھ بیڈ پہ لٹا کر اس کے اوپر بلینکٹ ڈال کر باہر کی طرف بڑھا۔ زرگل حیرت سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔
उस लड़की को बुलाओ, कहाँ रह गई है? नाश्ता ही नहीं बनाया आज उसने। चौधरी असदुल्ला यज़दान के कमरे की तरफ आ रहे थे। यज़दान को बाहर आता देख फ़ौरन से कहने लगे, किसी और मुलाजिम को बोल दे, ज़रगुला नाश्ता नहीं बना सकती। यज़दान असदुल्ला को बताते साथ आगे की जानिब बढ़ने लगे। क्यों नहीं बना सकती? चौधरी असदुल्ला ने यज़दान से फ़ौरन पूछा। यज़दान ने उन्हें देखा, बहुत तेज़ बुखार है उसे। यज़दान उन्हें देखते हुए जवाब देने लगा। चौधरी असदुल्ला ने उसे गौर से देखा। तो तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? हाँ, वो कुछ नहीं है तुम्हारी, समझे वन। चौधरी असदुल्ला ने उसे देखते हुए पूछा, जिस पर यज़दान चेहरे पे हाथ फेरा। हम इस मुतल्लिक बाद में बात करेंगे। वो ठंडे लहजे में कहते साथ किचन का रुख कर गया। चौधरी असदुल्ला उसे जाता देखने लगे। ये लड़का मुझे पागल कर देगा। चौधरी असदुल्ला गुस्से से कहते साथ कुर्सी पर बैठ गए। कुछ देर बाद यज़दान हाथ में डिश लिए जिसमें पानी का बाउल और साथ कुछ पट्टियाँ मौजूद थी, लिए कमरे में दाखिल हुआ। ज़रगुल की नज़र उस पर गई। यज़दान उसके पास आकर बैठा। मैं ठीक हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं। ज़रगुल उसे देखते हुए फ़ौरन से कहने लगी। यज़दान उसकी सुनी अनसुनी करता पट्टी उसके सर पे रखने लगा। ज़रगुल उठने लगी। चुपचाप लेटी रहो, समझी? यज़दान से सर्द लहजे में घूरते हुए बोला। ज़रगुल खामोश से लेट गई। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ज़रगुल से अपने लिए फ़िक्रमंद होता देख पूछे बगैर न रह सकी। यज़दान उसे देखना चाहा। अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, वो उसे साफ लफ्ज़ों में जवाब दे गया। ज़रगुल से देखने लगी। गलती सुधारनी है तो मुझे वापस मेरे घर छोड़ आए। ज़रगुल से देखते हुए मासूमियत से कहने लगी। यज़दान की हरकत करते हाथ फ़ौरन रुके। हम इस मुतल्लिक बाद में बात करेंगे। वो उसे संजीदगी से कहते साथ उसके सर पे पट्टी रखने लगा। ज़रगुल उसके बीच गहरी खामोशी से छाई हुई थी। यज़दान उसके सर पे पट्टी रखकर बुखार कम करने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसे इतना लेटी उंगलियों से खे रही थी, शायद घबरा रही थी। तभी सादा भी कमरे में दस्तक देती अंदर आई। हाथ में डिश लिए जिसमें नाश्ते का एहतमाम था, यज़दान को पकड़ाने लगी। कैसी तबीयत है बेटी? सादा भी मुस्कुराते से देखकर पूछने लगी। ज़रगुल ने उन्हें देखा। बेहतर हूँ, वो नरमी से उन्हें जवाब देने लगी, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। अल्लाह तुम्हें जल्द से याद करे, आमीन। वो कहते साथ कमरे से बाहर की तरफ बढ़ गई। ज़रगुल ने यज़दान की तरफ देखा। नाश्ता करो, उठो। यज़दान से कहने लगा। ज़रगुल ने उसे देखा। मेरा दिल नहीं। ज़रगुल नज़र झुका से जवाब देने लगी। यज़दान ने उसे देखा। नाश्ता तुम्हें करना होगा, मेरा हुक्म समझ लो इसे। यज़दान से संजीदगी से कहते साथ आराम से उठाने लगा। ज़रगुल से देखने लगी। अचानक कैसे? ज़रगुल सोचते हुए परेशान से कहने लगी। यज़दान ने उसके सामने जूस का गिलास लिया। बाद में सोच लेना, पहले नाश्ता कर लो। यज़दान से देखते हुए कहने लगा। ज़रगुल अपनी सोचों से बाहर आई। नहीं, मैं सोच रही थी कुछ। ज़रगुल घबराते उसे देख कहते साथ जूस का गिलास थाम कर पीने लगी। नाश्ता करवाने के बाद यज़दान ने उसे मेडिसिन दी, जो ज़रगुल ने खामोशी से खा ली। तुम रेस्ट करो, मैं आता हूँ। यज़दान उसे देखते हुए बोला। ज़रगुल उसे देखने लगी। लेटूं? यज़दान उसे खुद को देखता पाकर फिर से कहने लगा। ज़रगुल उसे वैसे भी देख रही थी। मैं कैसे? ज़रगुल परेशान से उसी पर नज़र जमाए धीमे लहजे में कहने लगी। कैसे लेटा जाता है? यज़दान से देखते हुए आम से अंदाज में पूछने लगा, जिस पर ज़रगुल नज़र झुका गई। मेरा मतलब कैसे लेटूं? बेड पे। वो उसे अपनी बात का मतलब समझाते हुए बोली। यज़दान की लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। जैसे सोफे पे लेटती हो? यज़दान से फ़ौरन से कहने लगा। ज़रगुल ने एक नज़र उस पर डाली और फिर नज़र झुकाकर खामोश से लेट गई। यज़दान उसके ऊपर कंफर्टर डालकर कमरे की लाइट्स ऑफ करता कमरे का दरवाज़ा बंद करके चला गया। हाँ, सूरज कहाँ से निकला है? ज़रगुल उसके जाते दरवाजे पर नज़र डाली परेशान से कहने लगी। अल्लाह, मुझे तो इनकी समझ नहीं आती है। बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए शख्स है। मुझे तो लगता है इन्हें खुद भी अपनी समझ नहीं आती होगी। वो छत पर नज़र जमाए हल्की आवाज़ में बड़बड़ाते हुए कहने लगी और आंखें बंद कर गई। यज़दान चौधरी असदुल्ला के कमरे की तरफ बढ़ा और कमरे में आकर खामोशी से सामने पड़ी कुर्सी पर बैठकर उन्हें देखने लगा। तुम क्यों इतने परेशान हुए जा रहे हो उस कल की आई लड़की के लिए, और जिसकी हैसियत एक मुलाजिम से बद? चौधरी असदुल्ला से देखते हुए सर्द लहजे में बोलने लगे। यज़दान की नज़रों से वो अपने लफ्ज़ों को रोक गए। आपकी बातों में आकर मैंने बहुत गलत कर दिया अब्बा, लेकिन मुझे जल्द इस बात का एहसास हो गया और मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी तरबियत एक मलका ने की है। वो तरबियत दिखानी तो है ना, और मुलाजमा नहीं, समझे? यज़ान ने गुस्से से देखते हुए ठंडे लहजे में कहते साथ मूँछों पे उंगली फेरता उठ खड़ा हुआ। तुम शायद भूल, तुम अपने बाप से बात कर रहे हो। वो उसे देखते हुए खफगी से बोले। यज़दान ने देखा। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन अगर आप ज़रगुल के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो मैं इसी तरह आपसे बात करूँगा। यज़दान जवाब देते साथ मगरूर चाल चलता कमरे से बाहर चला गया और चौधरी असदुल्ला उसे बस देख कर रह गए सके। इस लड़की को अब मैं यहाँ नहीं रुकने दूंगा, असदुल्ला गुस्से से कहते साथ वहीं बैठते हुए सोचने लगे। ज़रगुल की आँख 11 बजे के करीब खुली। कमरे में हल्की सी रोशनी छाई हुई थी। वो उठकर बैठती बेड ग्राउंड से सर टिका गई। उसके जिस्म में भी दर्द कम था और बुखार भी तुला हुआ था। अचानक उसे सलमा बेगम की याद आई।
जब वो बीमार हुआ करती थी तो वो कैसे उसके सर पे ही बैठी रहती, और जब तक वो ठीक नहीं होती थी तो उसके पास से नहीं उठती थी। काश माँ आप मेरे पास होती इस वक्त। वो नम आंखों से याद करते हुए दासी से कहने लगी, आप रूम में जाएं, वो वहीं है। यजदान जो तो चौधरी असदुल्ला से बात करने के बाद हवेली से चला गया, सलमा बेगम को लिए वापस लौटा था। सलमा बेगम कमरे में दाखिल हुई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर जरगुल सर उठाकर देखा। उसे यकीन था यजदान होगा, मगर सलमा बेगम को देख उसे हैरानी से हुई। माँ, जरगुल चेहरे पे खामोशी के इजहारात सजाए मुस्कुराकर पुकारने लगी। सलमा बेगम उसकी जानिब बढ़ी। कैसी है मेरी बच्ची? सलमा बेगम उसके चेहरे पे हाथ रख के उसे देखते हुए पूछने लगी। ठीक हूँ, आप यहाँ कैसे? जरगुल उन्हें देखते हुए खुशी से पूछने लगी। उसकी खुशी देख सलमा बेगम के लबों पर मुस्कुराहट नमदार हुई। यजदान साहब लाए मुझे, मेरा बहुत दिल हो रहा था मिलने का तुझसे, उनसे बोला तो वो मुझे ले आए। सलमा बेगम मुस्कुराते उसे देखकर बताने लगी। जरगुल हैरानी से उनकी बात सुनी थी। वाकई वो ले आए आपको? जरगुल हैरानी से सलमा बेगम से पूछने लगी, जिस पर उस बात में सहल आ गई। यजदान साहब तो बहुत अच्छे हैं जरगुल, वो उसे देखते हुए दिल से तारीफ करती कहने लगी। जरगुल बस सर को खम दे सकी। माँ मैं बहुत जल्द आपके पास वापस आ जाऊंगी उनसे तलाक लेकर, जरगुल फौरन से सलमा बेगम को बताने लगी। जब सलमा बेगम ने उसके सर पे चपेट लगाई। पागल, ऐसी बातें नहीं करते, पहले कम बर्दाश्त किया तूने, अब और बर्दाश्त करना चाहती है? जरगुल, बच्चे तलाक वाली औरत को वैसे ही गांव वाले अच्छा नहीं समझते, कबूल नहीं करते। दीना तुझे बातें सुनने को मिलेंगी, इससे बेहतर है तू यजदान साहब के साथ ही जिंदगी गुजार, और तू खुशकिस्मत है तुझे उन जैसा शोर मिला है। सलमा बेगम संजीदगी से समझाने वाले अंदाज में कहने लगी। माँ आप शायद भूल रही हैं, मुझे वन्नी के तौर पर उनके घर में लाया गया है, जरगुल सलमा बेगम को याद दिलाते हुए कहने लगी। सलमा बेगम ने उसे देखा। मुझे याद है, लेकिन मैंने चौधरी साहब की आंखों में तेरे लिए बहुत इज्जत और मोहब्बत सब देखी है। अपनी माँ की बात मान और यहीं रहते लिए अच्छा है, उसे देखते हुए प्यार से समझाने लगी। जरगुल बस खामोश थी। कुछ देर सलमा बेगम उसके पास बैठी रही और फिर वापस चली गई। यजदान ने ड्राइवर से कहकर उन्हें घर छुड़वा दिया। वो कमरे में दाखिल हुआ जहाँ वो बैठ कर उनसे पूछते टिकाए खामोश बैठी थी। यजदान की नज़र उस पर गई। कैसी है तबीयत? यजदान ने बात का आगाज करते हुए फिक्रमंद से पूछा। बेहतर है अब, जरगुल मुख्तसर जवाब देते साथ नजर झुका गई। यजदान ने उसे देखा। तुम ठीक हो? यजदान से देखते हुए परेशान से पूछने लगा। जरगुल बस सर इस बात में हिला सकी। यजदान खामोश रहा। साहब अंदर आ जाओ। मैं साद अभी यजदान को देखते हुए इजाज़त मांगने लगी। यजदान ने जरगुल से नजर हटाकर उनकी तरफ देखा। जी साद अभी आ जाए। यजदान नरमी से उन्हें इजाज़त देते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। जरगुल बच्ची, मैं तुम्हारे लिए जूस बना कर लाई हूँ, ये पियोगी ना तो जिस्म में हिम्मत आएगी। सादा भी इसके सामने जूस का गिलास ये कहने लगी, जिस पर जरगुल ने थाम लिया। शुक्रिया। वो हल्की सी मुस्कुराहट लबों पे सजाए कहने लगी, जिस पर मुस्कुरा दी। बी। जरगुल ने एक घूंट भरते सादा बी को मुखातिब किया। जी बच्ची। सादा भी इसके पास बैठते हुए नरमी से पूछने लगी, ये जान साहब आपसे हमेशा से ऐसी बात करती हैं या आज की? जरगुल ने देखते हुए ना जाने क्यों पूछने लगी। सादा भी मुस्कुरा दी। नहीं, शुरू से ऐसे बात करती हैं, चाहे वो जियान साहब थे या पियसदान साहब। वो मुस्कुराते हुए जरगुल को जवाब देने लगी और जरगुल इस बात में सहल आ गई। जूस के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। जरगुल जूस ट्रे में रखते हुए मुस्कुराकर कहने लगी। सादा भी उसे आराम का कहते साथ चली गई। अचानक सब मेरे साथ सही हो रहा है, अल्लाह ताला शायद मेरी आजमाइश ख़त्म करने वाले हैं, जरगुल दिल में सोते हुए खुद से कहने लगी। तभी यजदान बाथरूम से बाहर आया तो जरगुल ने उसे देखा। रात का खाना खा लेना और मेडिसिन भी, यजदान से देखते हुए कहते साथ शर्ट के बटन बंद करने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं? जरगुल से देखते हुए पूछने लगी। यजदान ने गर्दन घुमाकर उसे देखा और अपने सवाल पर जरगुल शर्मिंदगी से सर झुका गई। जमान के पास वो लबों से हल्की सी मुस्कुराहट सजाए उसे देखने लगा। जरगुल ने सर उठाकर उसे देखा। मुझे क्या पता वो कौन है? जरगुल फौरन से मासूमियत से उसे कहने लगी। यजदान बालों को बना रहा था। मेरा दोस्त है। वो उसे देखते साथ कमरे से बाहर चला गया। जरगुल से जवाब जाता देखने लगी। तुम बेवकूफ़ की बेवकूफ़ हो जरगुल। जरगुल खुद पे गुस्सा होते हुए मुंह बसूरे कहने लगी।